صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت شیش علیہ السلام جب حضرت آدم حابیل کے غم میں بے قرار رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر انہیں تسلی دی تھی کہ غم نہ کرو، ایک بہتر بیٹا دوں گا جس کی نسل سے ہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے جو پوری دنیا کے سردار ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیش پیدا ہوئے جو حضرت آدم ہی کی طرح خوبصورت اور نیک تھے۔ حضرت آدم ان سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ انہوں نے انتقال کے وقت انہی کو اپنا جانشین بنایا اور وصیت کی کہ حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان کا حادثہ ہوگا تو تم اگر اس زمین کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوا دینا تاکہ غرق نہ ہونے پائے، یا پھر اپنی اولاد کو وصیت کر جانا۔ حضرت شیش اپنے باپ کی زبانی اکثر بہشت کے حالات سنا کرتے اور لذت لیا کرتے۔ وہ آسمانی کتابوں کی باتیں بھی پوچھا کرتے۔ اسی وقت سے جنت پانے کی دھن تھی، اس لیے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بے حد اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے، بھلائی کے کام کرتے، انسانیت کی خدمت کرتے۔ حضرت شیش کے زمانے میں اولاد آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، کچھ تو شیش کا کہا مانتے اور کچھ قابیل کی بتائی راہ پر چلتے۔ حضرت شیش کی نشیت سے ان میں سے کچھ تو سیدھے راستے پر آ گئے اور کچھ نافرمانی کی راہ پر چلتے رہے۔ جب ان کی عمر 912 برس ہو گئی تو انتقال فرما گئے۔ حضرت شیش کی کچھ نصیحتوں میں یہ ہے کہ سچا مومن وہ ہے جس میں یہ خوبیاں ہوں: ایک وہ جو خدا کو پہچان گیا ہو، دوسرے نیک اور بد کو جان گیا ہو، تیسرے وقت کے بادشاہ کا حکم بجا لاتا ہو، چوتھا ماں باپ کا حق پہچانتا ہو، ان کی خدمت کرتا ہو، پانچواں رشتہ داروں میں سے تعلقات جوڑتا ہو، یعنی اپنوں سے نیکی کا برتاؤ کرتا ہو، چھٹا غصے کو حد سے زیادہ نہ بڑھاتا ہو، اور ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دیتا ہو اور ان پر ترس کھاتا ہو، آٹھواں نمبر گناہوں سے پرہیز کرتا ہو اور مصیبتوں میں صبر کرتا ہو، نواں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اخنوک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکانے سے گمراہ ہو گئی اور کفر و شرک میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ وہ حرام کاری اور بے شرمی کے کاموں کے شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ادریس کی باتوں کو بہت سے بھلے لوگوں نے مان لیا اور وہ سیدھے راستے پر زندگی گزارنے لگے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ کفر و شرک اور بد اخلاقی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ادریس کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ادریس کا پیغام تھا توحید، انصاف اور اچھا اخلاق۔ ان کی کوشش سے ایک اچھا سماج پیدا ہو گیا۔ اسے دیکھنے کے لیے حضرت اسرائیل انسانی شکل میں اور اللہ کی اجازت لے کر زمین پر آئے اور ان کی صحبت میں کچھ دن گزارا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، خیال کیا شاید یہ فرشتہ ہے۔ جب ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، حضرت اسرائیل ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم مجھے شربت موت چکھاؤ۔
حضرت اسرائیل نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی پاک جان کو قلب میں ڈال دیا۔ حضرت ادریس نے کہا کہ مجھے جنت دوزخ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت اسرائیل نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھا کر سب سے پہلے دوزخ کی سیر کرائی، پھر جنت کو دکھایا۔ حضرت ادریس جب جنت کی نعمتوں، حوروں اور دوسری خوبصورت چیزوں کو دیکھ چکے تو اسرائیل نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے نکلیے۔ حضرت ادریس اللہ کے قانون کو خوب جانتے ہی تھے۔ پیڑ کا ایک تنا پکڑ کر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ جب تک پیدا کرنے والا جنت و دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے پوری حالات بتائی، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ میں نے نفس کے تقاضے کے طور پر موت کے کڑوے زہریلے شربت کا مزہ چکھا، دوزخ لایا گیا، پھر سب سے بڑی رحیم خدا کے حکم کے مطابق جنت میں آیا۔ اب میں اس سے صرف اسرائیل کے کہنے سے نکلنے والا نہیں، ہاں خدا کا حکم ہوگا تو دوسری بات ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ حضرت ادریس حق پر ہیں۔ پھر حضرت ادریس جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے اور وہاں موجود ہیں۔ حضرت ادریس بہت خوبصورت تھے، گہواں رنگ تھا، قد مناسب تھا، اکثر خاموش رہا کرتے، چلتے تو نظر قدموں پر پڑتی۔ حضرت ادریس نے ہی فرمایا کہ نیکیوں کا سر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 غصے کے وقت صبر سے کام لینا، نمبر 2 تنگی میں بخشش کرنا اور قابو پانے پر معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا عقل مند وہ آدمی ہے کہ 3 قسم کے آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے۔ نمبر 1 بادشاہوں سے، نمبر 2 عالموں سے، نمبر 3 دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑواہٹ کی طرح ہے اور عالموں کی حراکت نیچی نظر سے دیکھنا سے دین کا نقصان ہے، اور دوستوں کا ہلکا پن بے مروتی ہے جو نفرت کرنے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے اور بلند درجہ پانے پر نرمی کا رویہ اپنائے۔